ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہوتا، اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج بڑا بھائی بھی شکوہ کناں ہے، یہ چھوٹا بھائی میرا درد اپنے سینے میں نہیں رکھتا۔ آج باپ شکوہ کرتا ہے، میرا بیٹا مجھے گھر سے نکالتا ہے، ماں کہتی ہے میرے بچے بچیاں میرے منہ پہ مجھے گالیاں دے دیتے ہیں۔ تو انہیں سوچنا تو چاہیے کہ قرآن سے تعلق ٹوٹ تو نہیں چکا۔ جو قرآن سے تعلق جوڑے گا، قرآن عزت والی کتاب ہے، قرآن عظمت والا صحیفہ ہے، جو قرآن سے جڑتا جائے گا عزت پاتا جائے گا، اور جو بندہ قرآن سے تعلق توڑتا جائے گا ذلیل ہوتا جائے گا، برباد ہوتا جائے گا، اور دنیا بھی ویران آخرت بھی ویران۔ اور قرآن جس کو اپنا دوست بنا لے، اور جو قرآن کو اپنا ہم نشین اور اپنا یار بنا لے، قرآن ایسا لجپال یار ہے، بندے کو اس جہان میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، قیامت کے دن بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ اور قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کی، قرآن کی حفاظت کرنے والے کی، قرآن کو حفظ کرنے والے کی، قرآن سے تعلق جوڑنے والے کی اللہ اتنی شان بلند فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، حامل قرآن سے کہا جائے گا، عامل قرآن سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ فرمایا اے حامل قرآن، اے قرآن سے محبت کرنے والے، آج قرآن پڑھتا جا منزلیں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا منزلیں چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ۔ اور قرآن پڑھنے کے 3 طریقے، ایک طریقہ حضر کا طریقہ جو جماعت کرانے والے جماعت کے اندر جس طرح پڑھتے ہیں، دوسرا طریقہ تدبیر کا طریقہ، جس طرح شبینوں کے اندر اور معافلے شبینہ کے اندر اور نماز تراویح کے اندر جس صورت میں پڑھا جاتا ہے وہ طریقہ تدبیر کا طریقہ، اور تیسرا طریقہ ترتیل کا طریقہ، ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ کو نکھار نکھار کر پڑھنا، جس طرح معافلے میلاد مصطفیٰ میں قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تدبیر والی صورت نہیں فرمائے گا، حضر والی صورت میں نہیں فرمائے گا اے قرآن سے محبت کرنے والے تو ترتیل کے ساتھ ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اس طرح پڑھ جس طرح تو موتی چن رہا ہے، اس طرح نکھار نکھار کر پڑھ، ایک ایک لفظ کو خوبصورت کر کے پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ، تاکہ آہستہ آہستہ پڑھتا جائے، منزلیں چڑھتا جائے، اور جب تو عالی شان مقام پر پہنچے دنیا والوں کی عقل دنگ رہ جائے۔ وہی انسان جس نے ساری زندگی قرآن کو تلاوت کیا تھا، وہی انسان جس نے دنیا کے تانے سہے تھے لیکن قرآن سے اپنا تعلق توڑا نہیں تھا، قرآن سے رشتہ جوڑا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قرآن سے محبت کرتا رہا، آج اللہ نے اتنا عالی شان مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ اس کو اتنی عالی شان، اتنا اونچا مقام، اور جس ماں باپ نے قرآن کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے، جس ماں باپ نے اللہ کی رضا کی خاطر، عشق مصطفیٰ کی خاطر اپنے بچوں کی تربیت میں قرآن کو رکھا، قرآن ان کو پڑھایا، قرآن انہیں سمجھایا، قرآن کی تعلیم پورے ذوق اور شوق کے ساتھ دی، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ ان ماں باپ کو بھی بلائے گا، ان کے سروں پر سونے کے تاج سجوائے گا۔ تو یہ مقام قیامت کے دن عزت والا، کرامت والا، یہ شان نصیب ہوگا جو قرآن سے محبت کرے گا، اپنے بچوں کے ورثے میں بھی قرآن کی محبت کو رکھے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج اسی قرآن سے مسلمان تعلق توڑ چکا ہے۔ آج مسلمان کے پاس فیس بک کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، اپنے کام کاج کے لیے وقت ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے وقت ہے، ہر قسم کے دنیا کے جھمیلوں کے لیے وقت ہے، غیبت کے لیے وقت ہے، جھوٹ کے لیے وقت ہے، گالن گلوچ کے لیے وقت ہے، فضول گوئی کے لیے وقت ہے، یاوہ گوئی کے لیے وقت ہے، بازی و ریانی کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسلمان کے پاس وقت ہوئے گا۔ پھر یہ مسلمان کیوں شکوہ کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں ذلیل کیا جا رہا ہے؟ پھر مسلمان کیوں شکوہ کرتا ہے کہ میری عزت نیلام ہو رہی ہے؟ ارے بھائی، آج بھی اگر عزت کی بقا چاہتا ہے، اگر آج بھی تو چاہتا ہے کہ تمہیں پھر سے کوئی عظمت والا مقام نصیب ہوتا ہے، آج آپ قرآن سے وابستہ ہوگا۔ قرآن تمہیں دنیا میں ذلیل نہیں ہونے دے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا قرآن بندے کو بھوکا بھی نہیں مٹے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جن کا نام حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بابت تاریخ ابن اساکر میں علامہ ابن اساکر نے بھی لکھا، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا، آخری وقت ہے، آپ مرنے کے قریب ہیں، اور حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کی عادت کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود آپ کو کوئی شکوہ ہے؟ فرمایا ہاں گناہوں کا شکوہ ہے، کہ گناہ کیوں ہو گئے؟ فرمایا اچھا کسی بات کا شوق ہے، کسی بات کی تمنا ہے؟ فرمایا مجھے رب کی رحمت کی تمنا ہے، مجھے اس بات کا شوق ہے کہ میرا رب مجھ پر اپنی رحمت فرما دے۔ تو حضرت عثمان غنی پاک نے تیسرا سوال کیا، فرمایا کیا آپ چاہتے ہیں آپ کو میں طبیب بلاتا ہوں، طبیب آپ کا علاج کرے، آپ اس مرض سے شفا پا جائیں؟ فرمایا طبیب نے تو مجھے بیمار کیا ہے، طبیب نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے، پھر اور کون سا طبیب بلایا جائے؟ تو پھر آپ نے چوتھا سوال فرمایا عثمان غنی پاک نے کہ اے عبداللہ بن مسعود اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں، اگر آپ مجھے کہیں تو پھر میں دیر نہیں لگاتا، میں جلدی سے آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کرتا ہوں، آپ کو کچھ رقم عطا فرماتا ہوں جو آپ کے کام آئے گی۔ فرمایا مجھے کسی رقم کی ضرورت نہیں، مجھے کسی پیسے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی پاک آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود آپ پیسے رکھ لیں، آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کی بچیاں ہیں، اب بچیوں نے اپنی زندگی تو گزارنی ہے، انہیں ضروریات زندگی کے لیے پیسہ چاہیے، انہیں اسباب زندگی چاہیے، تو آپ پیسے رکھ لیں، بچیوں کے کام آئیں گے۔ فرمایا میری بچیاں بھوکی نہیں مر سکتی، فرمایا میں نے بچیوں کو وہ کچھ دے دیا ہے، میری بچیاں بھوکی نہیں مر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ پڑھا دی ہے، میں نے انہیں بتا دیا ہے تم سورہ واقعہ پڑھتی جاؤ گی اللہ تمہاری تنگدستی دور کرتا جائے گا، تم سورہ واقعہ پڑھو گی اللہ تمہیں واقعوں کی بہت مرنے نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھ لے وہ کبھی فاقے سے نہیں مرے گا، اللہ اس کی بھوک بھی دور کر دے گا، اس کی غربت بھی دور کر دے گا، اس کے واقعے بھی دور کر دے گا، اللہ اپنے غیبی خزانوں میں سے اسے دولت کثیر عطا فرمائے گا۔ آج جو بھوک کی وجہ سے بلبلاتے ہیں، ہر در پہ اپنا دامن پھیلاتے ہیں، وہ بندے جو رب کا بھی شکوہ کرتے ہیں، رب کے بندوں کا بھی شکوہ کرتے ہیں، ساڑھے رب کسے چنگی نہیں کی تھی، ساڑھے گواڑی ساڑھا حال نہیں پوچھتے، جو آج یہ شکوہ کرتے ہیں بھلے کا دور ہی کوئی نہیں، ہم نے اتنے بھلے کی، ہم سے بھلا کوئی نہیں کرتا، میں نے فلاں سے ادھار مانگا اس نے نہیں دیا، فلاں بندے نے میری مدد نہیں کی، وہ خدا کے بندے تو اپنی مدد خود کر، تو رب کے قرآن سے تعلق جوڑ تو صحیح، تو نے ساری زندگی بے وفاؤں سے یاریاں لگائی ہیں، ساری زندگی تم نے بے مربت لوگوں پر اپنی محبتیں نچھاور کی ہیں، تو قرآن پر محبتیں نچھاور تو کر، قرآن سے تعلق جوڑ تو صحیح، پھر دیکھ یہ قرآن تجھے دنیا سے بے نیاز کیسے کرتا ہے، پھر دیکھ یہ قرآن تیری زندگی تبدیل کیسے کرتا ہے، پھر دیکھ یہ قرآن تیری غربت کو امارت میں تبدیل کیسے کرتا ہے، یہ قرآن تیری ذلت کو عزت میں تبدیل کیسے کرتا ہے۔ عزت بھی تمہیں قرآن سے ملے گی، عظمت بھی تمہیں قرآن سے ملے گی، حکومت بھی تمہیں قرآن سے ملے گی، جلال بھی تمہیں قرآن سے ملے گا، جلال بھی تمہیں قرآن سے ملے گا، جلال بھی تمہیں قرآن سے ملے گا، اور تمام کی تمام مرتبوں اور عزتوں کا کمال بھی تمہیں قرآن سے نصیب ہوگا۔ یہ پکی بات ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، اور بابا جی یہ اکثر فرماتے تھے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت ہو جاؤں، فرمایا وہ رب کی آیتوں کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھتا جائے گا، اسے دنیا کی کسی خوبصورت کرنے والی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن واحد ایسی چیز ہے جو بندے کو نور عطا کر دیتا ہے، بندے کو حسن عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو چاہتا ہے اس کا چہرہ روشن ہو جائے، اس کا دل خوبصورت ہو جائے، اور رب کے قرآن کی تلاوت کرے، رب کے قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، اس کی زندگی میں نکھار آتا جائے گا، اس کی زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم پاک آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک مانگنے والا آپ سے مانگتا ہے، اور اس کی عادت یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ آپ کے دروازے پہ بھی دستک دیتا ہے، ہر ہفتے کے ہفتے۔ آج کل بھی فقیروں نے دن مقرر کیے ہوئے ہیں، جمعرات کا دن ہوتا ہے تو ایک تانتا بندہ ہوتا ہے، ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے، تیسرا جاتا ہے، چوتھا آتا ہے، اور بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ وہ بھیک مانگتے ہیں، کہتے ہیں سن پیسے بھی دو، کپڑے بھی دو، یہ بھی دو۔ تو یہ پیشہ ور فقیروں کا طریقہ کار ہے، تو وہ بھی ہر ہفتے کے ہفتے کچھ دنوں کے بعد پھر آ جاتا۔ فاروق اعظم پاک آپ جلال میں آئے،
فرمایا ہر وقت مخلوق سے مانگتا رہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، کبھی قرآن بھی پڑھا ہے۔ قرآن پڑھ، قرآن سے تیری غربت دور ہو جائے گی، تو قرآن کی تلاوت تو کر، پھر دیکھ قرآن تیری زندگی میں نکھار کیسے پیدا کرتا ہے، قرآن تیری غربت کیسے دور کرتا ہے، قرآن تیرا فاقہ کیسے دور کرتا ہے۔ آپ نے جھڑک کے فرمایا تو قرآن پڑھا کر۔ اس بندے نے اتنی بات سنی، واپس چلا گیا۔ ایک عرصہ گزرا، فاروق اعظم پاک فرماتے ہیں وہ بندہ واپس نہیں آیا، میں بے قرار تھا کہ وہ بندہ دوبارہ نہیں ملا۔ کہتے ہیں میں راستے سے گزر رہا تھا، اس بندے پہ میری نظر پڑی۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو تلاش کرتے ہیں کوئی ان کے پاس آئے، مانگنے والا آئے۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی شاعر ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ تو آپ نے جب اسے دیکھا تو آپ اس کے پاس گئے، فرمایا او بندے میں نے بات کی تو مجھ سے ہی کر گیا ہے، تو مانگنے نہیں آتا، اتنا عرصہ گزر گیا تو نے میرے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ حضرت باسی علی باسی فرماتے ہیں کہ جو مانگنے والا ہوتا ہے یہ بہت سے بن کے آتا ہے۔ آپ صرف امیر ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی فقیر آپ کے دروازے پہ دستک دے کے سوال کرتا ہے، آپ اسے 5 روپے دے دیتے ہیں، 10 روپے دے دیتے ہیں۔ پہلے آپ صرف امیر تھے، اس فقیر کو 10 روپے دینے کا صدقہ اللہ آپ کو سخی بنا دیتا ہے، آپ کو اللہ سخی بنا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت باسی علی باسی یہ فقیر موسر بن کے آتا ہے، یہ فقیر موسر بن کے آتا ہے، اس فقیر کو برا بھلا نہ کہا۔ آپ صرف امیر ہوتے ہیں لیکن یہ فقیر آپ کو سخی بنا دیتا ہے، تو اس لیے یہ آپ کو موسر ہے جو آپ کو سخاوت عطا کر دیتا ہے 10 روپے کے ذریعے سے۔ تو آپ نے حضرت فاروق اعظم پاک نے فرمایا کہ میں نے بات کی تھی تو غصے کر گیا ہے، میں نے کہا تھا قرآن پڑھا کر، یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے دروازے پہ دوبارہ آنی نہیں، میں نے کب تجھے منع کیا تھا، اس وجہ سے تو مہربانی کر میرے پاس آیا کر۔ اس بندے نے آگے سے جو جواب فرمایا ہے فاروق اعظم پاک جو آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا نا، میں نے آپ کے حکم پر عمل کیا ہے، جو آپ نے مجھے درس عطا فرمایا تھا میں نے اس درس پر عمل کیا ہے۔ میں اب اپنے گھر میں رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، رب کے قرآن کی برکت ہے، اللہ نے مجھے مخلوق سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اب میں کسی کے پاس مانگنے نہیں جاتا کیونکہ اللہ نے اس قرآن کے صدقے سے مجھے دولت بھی عطا فرما دیا ہے، میری ہر حاجت کو بھی پورا فرما دیا ہے۔ تو یہ قرآن ہے جو انسان کو دولت عطا فرماتا ہے، یہ قرآن ہے جو وہاں سے رزق دے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ کاش دنیا کا تنگ دست انسان، کاش دنیا کا پاکا کش انسان، ہر غربت زدہ انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ دنیا داروں کے پاس اس کی حاجت روائی نہیں ہوگی، اگر اس کی حاجت روائی ہوگی، اس کی حاجت پوری ہوگی، اس کو دولت ملے گی تو یا قرآن سے ملے گی یا رحمان سے ملے گی۔ کاش ان دو دروازوں کو انسان سمجھ جائے، قرآن سے تعلق جوڑے تو صحیح، قرآن سے ناطہ جوڑے تو صحیح، پھر دیکھے زندگی میں نکال کیسے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا کہ یہ غربتیں، یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں، یہ ناکامیاں، یہ تمام پریشانیاں اس وجہ سے ہیں تم نے اس کتاب کو کھولا کبھی نہیں۔ تو دنیا کی ہر کتاب کو کھولتا ہے، تو جھوٹی اخبار کی خبریں پڑھتا ہے اور پیسے دے کے پڑھتا ہے، لیکن مفت میں قرآن کی سچی باتیں نہیں پڑھتا، جھوٹی باتیں پیسے دے کے پڑھتا ہے، لیکن یہ سچی کتاب تو مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کسی گھر میں جائے ہر چیز صاف ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی بدبخت انسان کے گھر میں جائے نا تو جو چیز گرد آلود ہوتی ہے، جس پہ گرد پڑی ہوتی ہے، وہ رب کا قرآن ہوتا ہے۔ اگر وہی بندہ پیروں کے پاس جاتا ہے، فقیروں کے پاس جاتا ہے، پیشہ ور فقیروں کے پاس، اور جا کر عاملوں کو کہتا ہے کہ میرے گھر میں تعویذ پڑ چکے ہیں، مجھے جو ہو چکا ہے، تو وہ سب ڈرامہ بازی ہے۔ حقیقت میں اسے اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ سب میرا اپنا کیا درا ہے، میرے قرآن سے منہ موڑا ہے تو پھر آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ جبکہ روایات میں آتا ہے، ہمیں یہ درس دیا گیا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر پہ نہ کوئی جن اثر کرتا ہے، نہ جنات اثر کرتے ہیں، نہ کوئی جادو کر سکتا ہے، نہ کوئی ٹونا کر سکتا ہے، نہ اس گھر میں کوئی تعویذ ڈال سکتا ہے۔ آپ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا شعار زندگی بنائے تو صحیح، گھر میں سورہ بقرہ پڑھتے جائیں گے، اللہ گھر میں ہر قسم کی برکتیں نازل فرماتا جائے گا۔ لیکن آج ہمیں یہ فرصت ہو، ہمیں یہ توفیق تو نصیب ہو کہ ہم اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں، اپنے بچوں کو ہم تلقین کریں، ترغیب دیں کہ بیٹا میں نے قرآن اس وجہ سے نہیں پڑھایا تھا کہ تو بس 4 بندوں میں بتا دے کہ میں نے قرآن کے پاس پڑھا ہے، میں نے قرآن کے پاس پڑھا ہے، میں نے قرآن اس وجہ سے پڑھایا تھا تاکہ تو قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے، قرآن کو اپنی زبان پر سجا کے رکھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو 3 باتیں سکھاؤ اور اپنے بچوں کو بتا دو کہ اپنی زندگی میں ان باتوں کو بھولنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ 3 باتیں لازمی رکھنی ہیں۔ اوپا نبی کو اپنی زندگی کی ہر سانس میں اپنے نبی سے محبت کرنی ہے، زندگی کی ہر سانس میں کبھی بھی عشق رسول کو اپنے سے جدا نہیں کرنا، کیونکہ قصور معاف ہو سکتا ہے، گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کبھی معاف نہیں ہو سکتی۔ سرکار کے در سے جو بندہ منہ موڑ لیتا ہے وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو جات پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو حضور سے تعلق توڑ دیتا ہے پھر یاد رکھے اللہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت اس پر کبھی نظر رحمت نہیں فرماتی۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپا نبی کو اپنے نبی کی محبت ایسے سکھاؤ، اسے تربیت دو کہ اے میرے بیٹا، اے میری بیٹی، پوری زندگی میں تیری ایک سانس بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں عشق مصطفیٰ نہ۔ دوسرے نمبر پہ وَحُبَّ آلِ بیتی، میری آل بیت کی محبت، میرے صحابہ کی محبت، میرے پنجتن کی محبت، میرے قربا کی محبت، میری آل بیت کی محبت ہر سانس، ہر گھڑی، ہر لمحہ رکھنی ہے دل کے اندر، اپنی زبان کے اوپر اہل بیت کی محبت کی ترانے سجانے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا تلاوت القرآن، اپنے بچوں کو یہ بات سکھا دو کہ اے میرے بیٹا سال کے اندر ایک بار نہیں، صرف برسی کے موقع پر نہیں، تو نے اپنی زندگی کی ہر صبح قرآن کے نور سے ابتدا کر، قرآن کے نور سے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ اور جب بھی تمہیں فرصت ملے، یہ نہیں کہ بس ایک پاؤ پڑھ لیا آج پورا ہفتہ، ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کی ہر صبح کا آغاز، ہر شام کا جو اختتام ہے تم نے رب کے قرآن کی تلاوت سے کرنا ہے۔ تو جب آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ قبر میں آپ پہ مہربانیاں کیسے کرتا ہے، اللہ قبر میں پھر اجالے کیسے کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے۔ آپ سوچتے ہوں کہ آپ کے بزرگ جو دنیا سے گئے ہیں، اگر وہ آخری دم میں مرتے وقت آپ کو یہ کہیں میرے بیٹا میری خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے کہ تو مسجد میں نا اے سی لگوا دے، تو میرا یہ یقین ہے کہ جو بچہ اپنے باپ کی یہ بات سنے، بے شک وہ غریب ہو، بے شک وہ مفلس ہو، لیکن ہر تابعدار بچہ اس بات کی کوشش میں ہوتا ہے کہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ میرے بیٹا میری تمنا ہے کہ تو مسجد میں اے سی لگوا دے۔ وہ بیٹا ساری دنیا کی قد و کاوش کر کے، کوشش کر کے، جتن کر کے وہ کوشش کرے گا کہ مسجد میں اے سی لگوا دے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک تمنا کی ہے، کیا آپ حضور کی تمنا پوری کریں گے؟ انشاءاللہ سب بندے ہاتھ اٹھا کر کے انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش، آپ کی تمنا پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ تمنا ہے، میری یہ طلب ہے، میری یہ فرمائش ہے، میری امت کا چاہے مرد ہو، میری امت کی چاہے عورت ہو، ہر اسلامی مرد کو، ہر اسلامی عورت کو سورہ ملک زبانی یاد ہو جائے۔ یہ سرکار کی تمنا ہے، دنیا کی تمنا، دنیا کی فرمائشیں پوری کرنے والوں سنو، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائش کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اپنے نبی سے کون لاڈ کرتا ہے، اپنے نبی سے محبت کون کرتا ہے۔ فرمایا میری یہ خواہش ہے میری امت کا کوئی ایسا فرد بھی نہ ہو جسے سورہ ملک زبانی یاد نہ ہو، اس لیے اپنے گھروں میں رواج قائم کریں، خود کوشش کریں، اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے جس نے قرآن پورا پڑھا ہے، ہماری یہ ترتیب میں شامل ہے، قرآن پڑھنے کے بعد سب سے پہلے چاہے اس کی مرضی ہو چاہے نہ ہو، ہم زور ڈال کر بھی ہم کوشش کرتے ہیں، تاکیدیں کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد، ناظرہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے وہ سورہ ملک یاد کریں۔ تو اس لیے ہر بندہ اپنے گھر میں بھی اس بات کو، پیغام کو پہنچائے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹا، اے میرے پوتے، اے میری پوتی، سن، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک فرمائش کی ہے، ہم سے ایک تمنا کی ہے کہ تم میں سے ہر بندہ سورہ ملک کو لازمی یاد کرے۔ میری یہ تمنا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو میں گھر کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ سب اپنے نبی کی تمنا کو پورا کرو، سب کے سب سورہ ملک کو زبانی یاد کرو، کیونکہ سورہ ملک جو یاد کرتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ یہ سورت اتنی لجپال ہے، قبر میں جب بندہ پہنچتا ہے ماں بھی چلی جاتی ہے، باپ بھی چلا جاتا ہے، بہن بھی چلی جاتی ہے، بھائی بھی چلے جاتے ہیں، وہ رشتہ دار، وہ یار جو کہتے تھے ہم جئیں گے تو تیرے ساتھ، مریں گے تو تیرے ساتھ، وہ سارے بھی چلے جاتے ہیں۔ قبر میں جب بندہ ہوتا ہے یا نکیرین ہوتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، شیطان بھی آ جاتا ہے، شیطان بندے
کو اس موقع پر گمراہ کرنے آتا ہے، اس وقت سورہ ملک ہوتی ہے جو بندے کو شیطان سے بھی بچاتی ہے اور امتحان کی ناکامی سے بھی بچا کر قبر کے عذاب سے محفوظ فرما کر جنت کی راہ ہموار کر دیتی ہے۔ یہ سورہ ملک ہے جو بندے کی قبر میں بھی وکالت کرتی ہے، حشر میں بھی وکالت کرتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسی محسنہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، سورہ ملک کو زبانی یاد کریں، ان سے محبت کریں اور اس صورت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اللہ ہماری یہ زندگی بھی بہتر فرمائے گا، آخری جان بھی بہتر فرمائے گا۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔